إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں جو سچا اور حقیقی معبود خالق مالک رازق مدبر الامور ہے۔ ہر قسم کے اچھے اچھے نام اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس نام سے پکارنا چاہو پکارو، اللہ رب العالمین کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی سید المرسلین فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی اہمیت اور فضیلت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ علم یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، علم یعنی جاننا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم کے اندر ارشاد فرمایا ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک صفت بتائی گئی ہے، وہ ہے علم کی صفت، کہ العلیم، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو علم سے نوازا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کچھ چیزوں کا نام بتانے کے لیے، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا علم تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نام پوچھے تو اللہ رب العالمین کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتلا دیے جو نام اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ اس سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم سیکھے بغیر نہیں آتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ نام سکھائے تھے، تبھی حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا، ان ناموں کا سوال کرنے پر، ان ناموں کے بارے میں پوچھنے پر۔ تو تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو علم سے نوازا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفی بالعلم فضیلۃ ان یدعیہ من لیس فیہ ویفرح اذا نسب الیہ، کہ علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ علم کا ہر وہ شخص دعوے دار ہوتا ہے جس کے اندر علم نہیں ہوتا ہے، جس کے اندر علم نہیں ہوتا ہے وہ شخص بھی علم کا دعوے دار ہوتا ہے کہ مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، فتویٰ دیتا ہے۔ اور جب علم کی نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، خوش ہو جاتا ہے، عالم ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر وہ شخص علم کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص بھی علم کا دعویٰ کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور جب علم کی نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف تو خوش ہو جاتا ہے۔ وَكَفَى بِالْجَهْلِ شَنِيعًا أَن يَتَبَرَّ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ وَيَغْضِبُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ، اور جہالت کی مذمت کے لیے، جہالت کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس کے اندر جہالت ہوتی ہے وہ جہالت سے برات کا اظہار کرتا ہے، وہی چاہتا ہے کہ میرے اندر جہالت نہ ہو، اور جب کوئی شخص سامنے والوں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ جاہل ہے، یغضب، غصہ ہو جاتا ہے۔ تو جہالت کی برائی کے لیے یہی کافی ہے۔ انسان کی خصلت کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جبکہ اس چیز کے بارے میں اسے علم میں نہیں ہوتا ہے، اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے، اور جب اس کی طرف علم کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان جاننے کے باوجود بھی ایک انسان جاننے والا رہتا ہے اور اس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ جل بھن جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، ایسا کیسے مجھے کہہ دیا کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے عالم کہے، اسے جاننے والا کہے، تو اسے علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کی جو یہ خصلت ہے علم کی اہمیت سے ہمیں روشناس کراتی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی وحی جو آئی تھی وہ علم کے تعلق سے ہی آئی تھی، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑا ہی بزرگ ہے، الذی علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیز سکھلائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اسلام نے اس بات پر کافی زور دیا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اور ایک نعمت کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر، وہ ہے قلم جیسی نعمت کا، جو کہ علم کے حصول کے لیے نعمت استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم اور آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ سب سے پہلی جو وحی آئی وہ علم کے تعلق سے ہی تھی، دین کا علم حاصل کرنے کے تعلق سے۔ علم کے اندر زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے علم کے اندر، اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ کر، زیادتی کر۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز میں نہیں بلکہ علم کے اندر اضافہ کرنے کا حکم دیا ہے۔
اس سے بھی علم کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور علم کے اندر زیادتی اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی باتیں نہ کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم، کہ ایک بندہ اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی والا کلمہ نکالتا ہے، اللہ رب العالمین کو غصہ دلانے والا کلمہ نکالتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، جس کو اہم نہیں سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور علم کے اندر زیادتی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم انجانے میں کوئی فتویٰ دے دے جس کی وجہ سے ہم خود کو مجرم بنا ڈالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من افتى بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، کہ جو شخص بغیر علم کی فتویٰ دیتا ہے تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے. جو بغیر علم کی کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دے گا تو اس کا گناہ اس پر، اگر وہ فتویٰ غلط نکلا تو کس کو گناہ ملے گا؟ جس نے فتویٰ دیا اس کو گناہ ملے گا. اس لیے علم کے اندر زیادتی ضروری ہے. اور علم کے اندر زیادتی اس لیے ضروری کہ یہ حکمت ہے، حکمت. اور حکمت ہر کسی کو میسر نہیں آتی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت کی باتیں عطا کی گئی اسے بہت ہی زیادہ بھلائیوں سے نوازا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگ ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے. حکمت ہر کسی کو میسر نہیں آتی ہے. حکمت اسے ہی میسر آتی ہے جو علم کے طلب کے اندر لگا رہتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے اور یوں ہی باتیں نہیں کرتا ہے مگر دلائل کے ذریعے سے اپنی بات کو ثابت کرتا ہے، دلائل کے ذریعے سے. اور اسلام نے تو ہر بات کے اندر حکمت کو اپنانے کا حکم دیا ہے. اور حکمت جو ہے یہ علم کے ذریعے سے ہی آتی ہے. حکمت کیسے آتی ہے؟ علم کے ذریعے سے ہی آتی ہے. حکمت بغیر علم کے نہیں آتی ہے. تو اس لیے علم کے اندر زیادتی کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کے اندر زیادتی عطا کر. یہ علم جو ہے یہ محسنین کا بدلہ ہے، احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے یہ علم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے اور مضبوط اور توانا ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت کی باتوں سے نوازا اور علم سے نوازا، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر احسان یعنی محسنین کی ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ محسنین جو ہوتے ہیں احسان کرنے والے وہ علم و حکمت والے ہوتے، علم والے ہوتے، جاننے والے ہوتے. محسنین کی علامت کا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. اور علم کو فضیلت حاصل ہے عبادت پر، علم کو عبادت پر فضیلت حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العبادتی احب الی من فضل العلم احب الی من فضل العبادتی وخیر دینکم الورع، کہ علم کی زیادتی میرے نزدیک زیادہ پسند ہے عبادت کی زیادتی سے، نفلی عبادت سے. علم کے اندر زیادتی میرے نزدیک نفلی عبادت کے اندر زیادتی سے زیادہ پسند ہے. وخیر دینکم الورع، اور تمہارا سب سے بہترین دین جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عبادت سے بہتر قرار دیا ہے. علم حاصل کرے گا تبھی ایک انسان صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکے گا. اگر علم نہیں ہوگا تو عبادت کیسے کرے گا؟ اپنی طرف سے عبادت کو رائج کرے گا، جیسا کہ آج کل بہت سارے جاہلوں نے اپنی طرف سے عبادت کو رائج کر لیا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کی زیادتی کو عبادت کی زیادتی سے پسند کیا کرتے تھے. علم ہے تو عبادت صحیح ہے، اور اگر علم نہیں ہے، رکوع کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کیسے کھڑا ہوگا؟ علم ہی نہیں ہے تو عبادت کیسے کرے گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت کرنے والوں پر ایسی ہی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. یہ عالم کی فضیلت عابد پر ہے، ایسے عابد پر جو علم سے روشناس نہیں ہے، جسے علم نہیں ہے، جو اپنی عبادت کو علم کے مطابق انجام نہیں دیتا ہے، اس کے پاس کچھ علم نہیں ہے، صرف عبادت عابد ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو جھکا رہا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے. تو عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والوں پر ایسی ہی ہے جیسے
14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. بغیر علم کے فتویٰ دے گا, بغیر علم کی عبادت کرے گا, اگر عابد پر کے پاس اگر علم نہ ہو تو, اور وہ بھلائی سے زیادہ فساد برپا کرنے والا ہوگا. اسی لیے سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتب عمر بن عبد العزیز الى اہل مدینہ انه من تعبد بغیر علم كان يفسد اکثر مما يصلح. کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ والوں کی طرف لیٹر لکھا, مدینہ والوں کو خط لکھا, اور یہ کہا خط کے اندر کہ جو بھی شخص بغیر علم کی عبادت کرے گا وہ بھلائی سے زیادہ فساد بچانے والا ہوگا, وہ بھلائی سے زیادہ فساد برپا کرنے والا ہوگا. فساد کیسے برپا کرے گا؟ اس کی وضاحت ہم جاہل عابدوں کو دیکھ کر اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں. صوفیت کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ صوفیت کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ جاہلوں نے ایجاد کیا. کہ جاہل عابدوں نے اللہ رب العالمین کو ہر جگہ اور ہر چیز کے اندر ثابت کر دیا. ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے ذہن کو ہٹا کر اپنا معتقد بنا ڈالا جاہل عابدوں نے عوام الناس کو. اور ہر وہ صفت عوام الناس نے جاہل عابدوں کے اندر پیدا کر دی جو صفت اللہ رب العالمین کی ہے. اور ہر سال عبادت کے نام پر نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. یہ جاہل کی رائج کی ہوئی بدعت ہوتی ہے. تو جو جاہل ہوگا نا وہ اپنی طرف سے کسی بھی عبادت کو رائج کرے گا, کسی بھی طریقے سے عبادت کرے گا. لیکن جس کے پاس علم ہوگا وہ علم کے مطابق عمل کرے گا, وہ علم کے مطابق عبادت کرے گا, اور اس کی جو عبادت ہوگی قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر یہ باب باندھ کر ثابت کر دیا کہ باب العلم قبل القول والعمل. علم حاصل کرنا ہے کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. مت کہو پہلے علم حاصل کرو, عمل مت کرو پہلے علم حاصل کرو. اب جو عمل کرنے جا رہے ہیں, آپ جو یہ 100 رکعتیں پڑھنے جا رہے ہیں, کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس علم ہے؟ کیا قرآن و حدیث کا علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 رکعتیں پڑھی ہے, 1000 رکعتیں پڑھی ہے, 15ویں شعبان کی رات میں عبادتیں کی ہے؟ آپ کے پاس علم ہے. علم نہیں تو آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو باب القول قبل العمل, باب العمل قبل القول, باب العلم قبل القول والعمل, کہ علم حاصل کرنا ہے کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. تو ان تمام باتوں سے میرے بھائیوں علم کی اہمیت کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور مرنے کے بعد بھی علم فائدہ دیتا ہے. علم دین جو فائدہ دیتا ہے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزوں کا ثواب برابر جاری و ساری رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ ہے, ایسا صدقہ جو جاری ہو, اور ایک علم ہے جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے. ہر وہ علم جو ایمان والوں کے لیے نفع ہو, فائدہ مند ہو, تو اس علم کی بنیاد پر اس کا ثواب برابر جاری و ساری رہتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ سکھا دے یا کوئی کتاب لکھ دے. امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تصنیف بہتر ہے, تصنیف یعنی کتاب لکھنا بہتر ہے کیونکہ یہ زیادہ دیر تک قائم رہنے والی ہے. خیر جو بھی علم ہو جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, نفع ثابت ہو, جس سے مسلمان فائدہ اٹھائے, اس علم کا ثواب مرنے والے کو برابر کنٹینیو ملتا رہے گا. تو موت کے بعد بھی علم کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور حدیث کے اندر علم کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر روز مرہ کے معاملات میں, روز مرہ کی زندگی میں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں, جو بھی معاملات, اس کا علم حاصل کرنا ہر کسی پر ضروری ہے. اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا علم ہے, ایمانیات کا علم ہے, عقائد کا علم ہے, عبادات کا علم ہے اور عبادات کا طریقہ, اور اس کے علاوہ اور جو بھی علم ہے وہ مستحب ہے, فرض نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ علاقے کے اندر اور شہر کے اندر کوئی عالم دین موجود ہو, گاؤں کے اندر, علاقے کے اندر کوئی عالم دین موجود ہو. لیکن کبھی کبھار تو سارے علم فرض ہو جاتے ہیں, سارے علم کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے, جبکہ علاقے کے اندر اور گاؤں کے اندر, قریہ اور بستی کے اندر کوئی عالم دین موجود نہ ہو. عالم دین اگر موجود ہے تو کچھ علم کا حاصل کرنا مسلمان کے اوپر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم ہے, صفات کے بارے میں علم ہے, عقائد کے بارے میں علم, ایمانیات کے بارے میں علم ہے, عبادات کا علم ہونا چاہیے, عبادات کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان کے اوپر فرض ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ
وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، اور طالب علم کے لیے یعنی علم حاصل کرنے والے کے لیے، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلی ہے وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آج ہم دنیاوی کاموں کے لیے بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بسا اوقات کبھی کبھار تو اس کا کچھ نتیجہ بھی نہیں نکلتا ہے، لیکن یہی اگر کوئی انسان، کوئی بندہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے اگر نکلے، گھر سے معمولی سی دوری پر ہی کیوں نہ نکلے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر ہی کتاب اٹھانے چلے، اگر کوئی شخص گھر کے اندر کتاب اٹھانے کے لیے چلا، پڑھنے کے لیے، الماری میں سے کتاب نکالا پڑھنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم کے بعد ہی تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ جنت بہت قریب ہے، جہنم بہت قریب ہے۔ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، تمہارے جوتے کی فیتے سے بھی زیادہ قریب ہے جنت، اور جہنم بھی تمہارے جوتے کی فیتے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایک نیکی کی بنا پر جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، معمولی سے نیکی کی بنا پر، اور ایک برائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کو جہنم کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ ہم جو مسجد کے اندر آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مکتب، آج تو اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی سے کام لیتی ہے، میرے پاس کام لی جاتی ہے، بہت زیادہ کوتاہی سے کام لیا جاتا ہے کہ آج کل لوگ ہیں نا علم سے بہت ہی زیادہ بے فکر ہو کر بیٹھ گئے ہیں، علم کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کو مکتب نہیں بھیجتے ہیں۔ آپ کے بچے جو مسجد کے اندر آتے پڑھنے کے لیے، مکتب کے لیے آتے ہیں صبح کے وقت یا شام کے وقت، تو آپ کے بچے کے لیے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ مچھلی کے اندر، پانی کے اندر مچھلی بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجنا چاہیے۔ مکاتب کس لیے کھولے گئے؟ مکاتب اس لیے کھولے گئے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے یہ علم، دین کا علم حاصل کرے، قرآن کا علم حاصل کرے، جو فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے وہ ان فضیلتوں کے ہمارے بچے مستحق بن سکے۔ تو اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے سے غافل نہ رہیں۔ الحمدللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر صبح کے وقت 2 ٹائم مدرسہ ہے، صبح 8 بجے سے 10 بجے تک، اور شام کے وقت مغرب بعد سے عشاء، جس کے اندر قرآن کا علم دیا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہے، احادیث سکھائی جاتی ہے، عقائد پر زور دیا جاتا ہے، بچوں کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، سیرت پڑھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ چند صورتوں کا ترجمہ یاد کرایا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو علم ہو سکے کہ ہمارے بچے جو قرآن نماز میں جو الحمدللہ کہتے تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہے، کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے، کس چیز کی؟ دنیاوی علم ہے، یہ دنیاوی علم، یہ دین کا علم ہے۔ ہمارے بچے جو آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے والوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور بے ضرور مکتب کے اندر بھیجے، غافل نہ رہے، روزانہ بھیجے۔ آپ کے بچے مکتب نہیں گئے، ان سے پوچھے آج کیوں نہیں گئے آپ؟ بچے سے یہ بھی پوچھے کہ مولانا صاحب نے آج آپ کو کیا سکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے، پوچھیں۔ اکیڈمک کے بارے میں تو ہم پوچھتے رہتے، اکیڈمک کے بارے میں کافی فکر دامن گیر رہتی ہے، فکر رہتی ہے کہ ٹیوشن جا رہا ہے بچہ، ہمارا بچہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہا، انگلش آتی نہیں ہے، سائنس نہیں آتی ہے، میتھس نہیں آتا ہے، اس کے بارے میں تو ہم پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم دین کے علم کے بارے میں کہ کبھی ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا ہے؟ بہت بڑی کوتاہی ہے میرے بھائی، غفلت ہے جس چیز کے ہم شکار ہیں۔ تو جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے والا یہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو شخص میری اس مسجد کے اندر آئے، میری اس مسجد میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، اس لیے فرمایا کیونکہ اس زمانے میں مسجد ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جو جائے گا اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی، کسی بھی مسجد کے اندر، کوئی مسجد کے اندر، کیونکہ اس زمانے میں مسجدیں ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی، تو کوئی بھی مسجد میں آئے، لم یأتہ الا لخیر،
نہیں آتا ہے مگر کس چیز کے لیے؟ بھلائی کے لیے آتا ہے، بھلائی سیکھنے کے لیے آتا ہے. یتعلمہ سیکھنے کے لیے آتا ہے، او یعلمہ یا سکھانے کے لیے آتا ہے. فہو بمنزلۃ مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، منزلے میں ہے. اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے کے ثواب کی طرح اسے ثواب ملتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من خارج یخرج من بیت فی طلب العلم الا وضعت له الملائکة اجنحتها رضا بما يصنع، کہ جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، مسجد کے اندر آیا علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے بچوں کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، آپ لوگ یہ سوچیں یہ بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ہے. آپ لوگ بھی اگر علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر آئیں گے، امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے، مولانا صاحب کے پاس بیٹھیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، بھائی مجھے تجوید سکھا دیجیے، مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیجیے، مجھے ایک حدیث کا علم دے دیجیے، وہ حدیث کیسی ہے، اس حدیث کا علم مجھے چاہیے. تو علم حاصل کرنے کے لیے جو آپ آ رہے ہیں، گھر سے نکل کر مسجد آ رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں تمام لوگوں کے لیے، یہ سب چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچوں کے لیے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے علم کی فضیلت ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تمام چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلی، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. ما من خار یخرج من بیت فی طلب العلم، طلب علم کے لیے جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها، اس کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن بڑی افسوس کا مقام ہے کہ اس فضیلت سے آج بہت سارے لوگ محروم ہیں. دنیاوی کاموں پر تو دھیان دیتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے، لیکن علم کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرتے ہیں. آج کتنے ایسے لوگ، اکثر لوگ ایسے جن کو تجوید کا علم معلوم نہیں ہے، قرآن کریم کو کیسے پڑھنا چاہیے معلوم نہیں ہے، سیکھتے بھی نہیں ہیں. سیکھنا چاہیے. آپ کو پاس دنیاوی کام کے لیے گھنٹوں وقت ملتا ہے، لیکن ہم دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے ہم 10 منٹ 15 منٹ نہیں نکال سکتے. صبح کے وقت بیٹھ کر مدرسہ نہیں آ سکتے 10-15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے. شام کے وقت نکال کر کے ہم مدرسہ نہیں آ سکتے. تمام کے تمام عوام الناس سے میں کہہ رہا ہوں، عوام الناس سے مخاطب ہوں. تو علم سیکھنے کے لیے وقت نکالے، علم سیکھنے سے کوتاہی نہ برتے، غفلت نہ برتے. اگر نہیں آتا ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر نہیں سیکھیں گے تو ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرے گا کہ تم زندگی بھر قرآن کو بغیر مخرج کے ساتھ پڑھتے رہے، بڑی قاف کی جگہ چھوٹی قاف نکالتے رہے، عین کی جگہ حمزہ نکالتے رہے، ہا کی جگہ چھوٹی ہا نکالتے رہے. کہاں کھینچنا چاہیے وہاں اس چیز پر عمل نہیں کیا، کہاں نہیں کھینچنا چاہیے وہاں اس پر عمل نہیں کیا، اور پوری زندگی گزر گئی، تم اس پر دھیان نہیں دیا. تمہارے پاس امام مسجد کے اندر امام ہوتے تھے، مولانا ہوتے تھے، دن رات اس کی خدمت کیا کرتے تھے. تم نے مولانا کے پاس بیٹھ کر یا عالم کے پاس بیٹھ کر تم نے دین کا علم نہیں سیکھا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی. اس گرفت کا پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں یہ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے ہمیں مسجد آنا چاہیے. اور ہم جو بیٹھتے ہیں نا علم سیکھنے کے لیے، بہت بڑی فضیلت ہے. بچے جو بھی بچے بیٹھتے ہیں درسگاہ کے اندر، کلاس کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، استاذ پڑھاتے ہیں اور حدیث سیکھتے ہیں، حدیث کا ترجمہ یاد کرتے ہیں، اسلامی دعائیں یاد کرتے ہیں، جو بھی بچے ہوں یا عوام الناس ہو، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. وَمَا اسْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون اطمینان ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کو گھیر لیتے، ڈھانپ لیتی ہے. وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے چاروں طرف سے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ایسے لوگوں کا ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین اپنے پاس مقرب فرشتوں کے درمیان ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے قریبی فرشتے ہیں نا، بڑے بڑے فرشتے، قریبی فرشتے، ان کے سامنے یہ ان کا تذکرہ کرتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے، کتاب اللہ کا علم حاصل کرتے، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین تذکرہ کرتے ہیں. فلاں مسجد عثمان کے اندر، مسجد محمدی کے اندر، مسجد حمزہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں، اور قرآن کا علم حاصل کر. ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کیا اپنے پاس مقرر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی سیئات کو، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے.
اور ایسے لوگوں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں لا یریدون بذلک الا وجہہ، اللہ رب العالمین کی رضا طلب کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے ینادى مناد من السماء، ایک پکارنے والا آسمان سے پکار لگاتا ہے کہ مغفورا لکم، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہم کلاس میں درسگاہ کے اندر بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر کیا ہے. لہذا علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کوتاہی نہیں برتنا چاہیے، غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہم خود بھی علم سیکھیں اور دوسروں کو بھی علم سکھائیں. اگر ہمیں وہ علم آتا ہے دوسروں کو بھی علم سکھائیں. ہم اللہ کے نبی اور سب سے بہترین جو علم ہے کس چیز کا علم؟ قرآن کا علم ہے. سب سے بہترین علم قرآن کا علم ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو بلندی پر لے جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے. جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے، اس کتاب کو سیکھتے ہیں، اس کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلندی پر پہنچا دیتا ہے. اور جو لوگ اس سے کتراتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو پستی کے اندر ڈھکیل دیتا ہے. اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو پستی کے اندر ڈھکیل دیتا ہے. تو تمام کی تمام آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے میرے بھائیو علم کی اہمیت اور فضیلت کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. عالم اور جاہل برابر نہیں، ایک علم والا ہے اور ایک جاہل ہے جس کے پاس علم ہے، دونوں برابر نہیں، دونوں میں کافی فرق ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں. اگر ہمیں نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم قرآن پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے. جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب ملے گا اگر ہم مسجد کے اندر آتے ہیں سیکھنے کے لیے. اور اپنے بچوں کو بھی مدرسہ بھیجیں. تمام ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی اعلان ہوا آپ حضرات کے سامنے کہ مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مدرسہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر 2 ٹائم پڑھائی ہوتی ہے، صبح 8 سے 10 اور شام مغرب بعد سے عشاء. تو ان 2 ٹائم میں سے کسی ایک ٹائم اپنے بچوں کو ضرور بھیجے. اس چیز سے غافل نہ ہوں اور بچوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے آتے نہیں ہیں، دھیان نہیں دیتے. ہم دنیاوی کاموں میں دھیان دیتے لیکن ہمارے بچوں کی مسجد نہ آنے پر دھیان نہیں دیتے. ہمارے بچے آج مسجد کیوں نہیں گئے؟ تو اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. علم دین سے آج بہت سارے لوگ غافل ہو کر رہ گئے، بچوں پر دھیان نہیں دیتے. تو بچوں کو روزانہ بھیجے. اور الحمدللہ 22 اپریل سے یہ مدرسہ شروع ہو گیا ہے. اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر ضرور بھیجیں تاکہ آپ کے بچے دین کا علم حاصل کریں. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ مطلب کیا کہتے ہیں قرآن پڑھایا جائے. نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حدیث بھی سکھائی جاتی ہے، سیرت بھی سکھائی جاتی ہے، اسلامک نالج ہے، اور اسی طریقے سے کچھ صورتوں کے ترجمے بھی یاد کرائے جاتے ہیں اور کچھ دعاؤں کے ترجمے بھی یاد کرائے جاتے ہیں. ہمارے بچے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بچے کا اللہ اکبر، اللہ اکبر ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے بچے جزاک اللہ خیر کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے بچے تو یاد کر لیے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ معلوم نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم بچے پڑھتے ہیں، ہمارا پڑھتے ہیں لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ معلوم ہے کہ کیا ہے. تو تمام کے تمام لوگوں کو ان مختلف صورتوں کے ترجمے معلوم ہونا چاہیے، مختلف دعاؤں کے ترجمے معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں نماز کے اندر، خاص طور سے نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، اور اسی طرح روزمرہ کی دعا زندگی میں جو بھی ہماری زبان کے ذریعے دعائیں نکلتی ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک تو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان بالخیر پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما. اور جو اس دنیا سے موحدین اور توحید پرست لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی بال مغفرت فرما. فلسطین اور خاص طور سے غزہ کے اندر مسلمان جو پریشان حال ہے اللہ ان کی ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کی مصیبت کو تو دور کر دے. اور جو ظالم ان کو ستا رہے اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے. آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.